تھا علماء سلسلہ یہ تو وقت سے پہلے ہی کر رہے ہیں. چلو بیٹھ گئے تو شروع کر دو. بشک ایم ٹی والے شاید وقت پہ پہنچ جائیں پھر، ہے نا. یہ سارے موٹے موٹے آگے اٹھائے ہوئے ہیں. چلو اسلام ہانی تلاوت. السلام علیکم. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ الشورى کی آیات 37 تا 39 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کا اردو ترجمہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دہکاری ہوئی شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بے مانگی دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ ولی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ مومنوں اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں کے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اور ان کے لیے جو بڑے گناہوں اور بدکاری سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اور جو اپنے رب کی آواز کو قبول کر لیتے ہیں اور نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں، اور ان کا طریق یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کو باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا، شکیل عمر نظم، تم بھی نظم پڑھنے لگے ہو؟ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. اگر یہ
جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. یہی ایک فخر شان اولیاء ہے. بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے. بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے. مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. فسبحان الذی اخذ الاعادی. عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ. مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ. مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ. سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ. خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ. خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ. مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ. کہاں ایمان اگر ہے خام تقویٰ. کہاں ایمان اگر ہے خام تقویٰ. یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی. یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی. فسبحان الذی
أخذ الأعادي فسبحان الذي أخذ الأعادي. اچھا ذیشان کالوں کاہلوں تقریر فرماؤ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین و فخر المرسلین تھے اور تمام دنیا کے لیے رشد و ہدایت کے واسطے معمور کیے گئے تھے، اس بے نظیر شریعت سے سرفراز کیے گئے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ فیہا کتب قیمہ، کہ اس کلام پاک نے ہدایت تقریر کر رہے ہو کہ مضمون پڑھ رہے ہو؟ اگر تقریر کر رہے ہو پھر تقریر کرو جیسا تقریر کرتے ہیں. جی پتہ لگے مجھے جامعہ والے تقریر کیسی کرتے ہیں. جی حضور. ہاں کہ اس کلام پاک نے ہدایت کے تمام سرچشموں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. انہی دائمی اور پرحکمت تعلیمات میں سے ایک حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر اہم قومی معاملے میں اپنے اصحاب سے، اپنی رعایا سے، اپنے معاونین و انصار سے اور اپنے معاہدین سے باہم مشورہ لیا کر. خاکسار کی گزارشات کا موضوع دور اولین میں شورا کے معاملات ہے. اسلام میں باہمی مشاورت کے نظام کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی مسلمان مکہ ہی میں قیام پذیر تھے اور ابھی تک کسی اسلامی ریاست کا وجود بھی نہ تھا کہ سورۃ الشورى کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مومنوں کی صفات میں سے ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ ان کے تمام معاملات باہم رضامندی اور مشاورت سے طے پاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں آمد سے اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور یہاں ایک باقاعدہ حکومت کی بنیاد رکھی گئی جس کے استحکام کے لیے مدینہ منورہ میں آباد یہودی قبائل کے ساتھ باہم مشاورت کے بعد ایک معاہدہ تحریک کیا گیا جو میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ اسلام میں موسوم ہے. اس بابرکت اور للہی حکومت کو چلانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً تمام خاص و عام سے مشورے لیے، جس نے ایک طرف تو نظام حکومت کو چلانے کے لیے یہ درس دیا کہ معاہد اقوام اور مذہبی اختلاف رکھنے والی جماعتوں کو بھی ملی اور قومی مفاد کے معاملات میں شامل کیا جائے تاکہ ان کا اعتماد بھی حاصل ہو اور معاہدات کا حق بھی ادا ہو سکے، اور دوسری طرف اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے رائے لے کر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے تھے، اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم کچھ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی یہ محض خدا تعالیٰ کی رحمت عتم ہے کہ تو ان کے لیے نرم خو اور سراپا شفقت ہے، اور اگر تو تند خو اور سخت دل واقع ہوتا تو وہ ضرور تیرے پاس سے دور بھاگ جاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا ذکر آپ کے صحابہ کی گواہیوں میں بے بکثرت ملتا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کو اپنے اصحاب سے مشورہ لینے والا نہیں دیکھا. تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف امور میں رائے طلب کرتے نظر آتے ہیں. جنگوں کے موقعوں پر کثرت کے ساتھ رائے طلب کرنا، ان کی تجاویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف تھا. غزوہ بدر اور غزوہ احد کے مواقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی آراء قبول فرماتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے مدینہ منورہ میں رہ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی تھی، لیکن آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی رائے کو قبول فرماتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا اعلان فرمایا۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ کا ذاتی منشا اس کے خلاف ہے، تو صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ مدینہ میں ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اس پر آپ نے یہ کہتے ہوئے جمہور کے اس فیصلے کو قائم رکھا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب نبی مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل توکل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرماتے ہوئے مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھود کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قومی معاملات میں صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مشورہ لیا کرتے تھے، وہاں ذاتی نوعیت کے معاملات میں اپنے اہل خانہ اور قریبی دوست احباب سے بھی رائے طلب کیا کرتے تھے، جس کی ایک نظیر ہمیں واقعہ افک کے ضمن میں بھی نظر آتی ہے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مطہر ذات پر منافقین نے الزام لگایا، تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقرباء سے اس بارے میں رائے طلب کی اور مشورہ لیا۔ مشاورت کا یہ حکم دراصل امت مسلمہ میں مشوروں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر صحابہ تجاویز دیا کرتے تھے، اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ان الامر کلہ للہ کہ تمام تر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کے حکم میں بھی یہ راز پوشیدہ ہے کہ جب نبی کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر قائم ہو جائے۔ اس موقف کی تائید ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نظر آتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تو صحابہ کی اکثریت اس کے خلاف رائے رکھتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی عطا کردہ بصیرت کے تحت جو فیصلہ کیا، اس کا ثمر اس قدر شاندار تھا کہ خود رب العزت نے اسے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی فتح مکہ کا عظیم شان کیا، موسوم کیا، جی سر، موسوم نہیں کیا، موسوم کیا ہے۔ تم جامعہ پڑھے، تمہارا تلفظ اچھا ہونا چاہیے، کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی فتح مکہ کا عظیم شان واقعہ اسی فیصلے کا ہی نتیجہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے اسی واقعہ پر نظر ڈالنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ صحابہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیں، تو اس پر صحابہ نے شدت غم کے باعث کچھ تردد کا اظہار کیا۔ اس وقت حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا، جس کے نتیجے میں تمام صحابہ نے فی الفور اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر ڈالا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ قبول فرمانے میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جو پاک نمونہ اور اسوہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، بعد میں آنے والے خلفائے راشدین کے لیے بھی یہ مشعل راہ ثابت ہوا۔ مشاورت کے اس عظیم نظام کا سب سے پہلا شیریں ثمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، وہ خلافت راشدہ کا قیام تھا، جب تمام صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا۔ مشاورت کا یہ نظام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سنہری دور میں بھی نظر آتا ہے، جب جیش اسامہ اور منکرین زکوٰۃ کے فتنے کے سد باب کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آیت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے مطابق تمام امور کے باہم مشورے سے طے کرنے کا باقاعدہ نظام وضع فرمایا، اور ان الفاظ میں اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ لا خلافت الا عن مشورۃ، یعنی نظام شورا نظام خلافت کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس زمانے میں مجلس شورا کا انعقاد ہر اہم معاملے اور موقع پر ہوا کرتا تھا، جس کے لیے ہر طرح سے مشورہ لیا جاتا تھا، فرداً بھی اور چند صحابہ سے اجتماعی صورت میں بھی۔
بعض اوقات اعلان عام کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بحث طلب امور کے بارے میں مفصل خطبہ ارشاد فرماتے، جس کے بعد آپ شاملین کی رائے بھی دریافت کیا کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں انتظامی امور اور معاملات سلطنت کی انجام دہی کے لیے کبار صحابہ پر مشتمل ایک انجمن بھی قائم تھی، جس کا اجلاس مسجد نبوی میں منعقد کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی باقاعدہ طور پر مشاورت کا نظام جاری رہا۔ بلا شبہ یہ اسلام ہی ہے جس نے یہ عظیم الشان نظام پیش کیا ہے، جس کے ذریعے ہر انسان کی رائے کو وقت دی جانے لگی ہے۔ نظام شورا قرآن کا ایک بنیادی حکم ہے جو ہر مسلمان کو اپنے خیالات ایک منظم نظام کے تحت جماعتی صورت میں نظام خلافت کے حضور پیش کرنے کا درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل امت مسلمہ کو عطا کیا، اور آج صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہی میں یہ وصف حقیقی طور پر نظر آتا ہے۔ آخر میں خاکسار اپنی تقریر ان عظیم الشان الفاظ پر ختم کرتا ہے جو غزوہ احد میں مشاورت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا عہد کرتے ہوئے حضرت مقداد بن اسود کی زبان پر جاری ہوئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے فیصلے کے مطابق آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہمارے جسموں کو اپنے پاؤں تلے رونڈ نہ ڈالے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے آقا کے ہر فیصلے پر اسی اخلاص و وفا سے بھرپور جذبے کے ساتھ عمل کرنے والا اور کروانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، یہ آپ نے تیاری کروائی ہے نظام شورا کی کتاب سے؟ جی حضور کے خطبات بھی دیکھے، اور اس کے علاوہ جو جماعت احمدیہ کا مشاورتی نظام اس کو بھی دیکھا ہے۔ سن لیا؟ جی اچھا، کہاں ہے وہ؟ ہے وہ پاس؟ جی نہیں ہے تو وہ ان سے کہا ذرا گاڑی میں نے رکھا ہوا ہے، دو کتابیں وہ نکالوا لیں۔ جی یہاں پر نہیں، وہ میرے پاس کچھ اور بھی ہے، میں خلیفہ ثانی کے شورا کے جو ہے نا پوری کروائیاں۔ اچھا، خطابات شورا اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں تو ساروں کے لیے ہیں ہم، ٹھیک ہے، رکھ دیں یہ بھی، ہاں کوئی حرج نہیں۔ یہ شاید آج اٹھا کے لائے ہیں یا ہمیشہ پڑا رہتا ہے یہاں؟ کلاس کے لیے کلاس کے لیے، اچھا۔ اس ہال کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر اسمبلی اور دوسری تقاریب وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قبلہ کس رخ ہے؟ قبلہ ادھر ہے؟ اس طرف ہے۔ جی اس طرف۔ اچھا، یہ تو مسجد بن سکتی تھی لیکن وہاں بنائی ہے۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں۔ جی، فلاح الدین ملک صاحب تقریر فرمائیں۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور آخرین میں مشاورت اور نظام شورا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس مثالی معاشرے کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی ترقی کا ایک بنیادی اصول باہمی مشورے کو قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت کا نام الشورا رکھا گیا ہے، اور اسی صورت میں خدا تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مومنین کی ایک اہم اور بنیادی صفت یہ ہے کہ ان کا امر باہمی مشورے سے طے پاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے مومنین کے سامنے اس بات کا عملی نمونہ اور مثال قائم کرنے کے لیے ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاورہم فی الامر کے فرمان الہی پر گامزن کر دیا۔ پھر آخرین کے مبارک دور میں اسی اصول ربانی اور فرمان الہی کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اسی مبارک طریق کو اپنایا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوقت ضرورت انفرادی یا اجتماعی صورت میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اجتماعی مشورے کی ایک اہم مثال جماعت احمدیہ کے پہلے جلسہ سالانہ میں ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ دسمبر 1891 میں منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضروری امر میں مشورے کے لیے ہی جماعت کے دوستوں کو طلب کیا تھا، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آنے والے جلسوں کا ایک اہم مقصد بھی مشاورت کو ہی قرار دیا۔ چنانچہ 1892 کے جلسہ سالانہ کی رپورٹ میں، جو کہ آئینہ کمالات اسلام میں شائع شدہ ہے، یورپ اور امریکہ میں اشاعت اسلام کے لیے تجاویز کے زیر بحث آنے کا ذکر ملتا ہے۔ علاوہ ازیں اسی موقع پر قادیان میں اپنا مطبع قائم کرنے کی تجاویز بھی پیش کی گئیں، اور آئندہ آنے والے جلسہ سالانہ کے مقاصد کے بارے میں یہ تحریر ہے کہ آئندہ بھی ہمیشہ اس سالانہ جلسے کے یہی مقاصد رہیں گے کہ اشاعت اسلام اور ہمدردی نو مسلمین امریکہ اور یورپ کے لیے آسن تجاویز سوچی جائیں، اور دنیا میں نیک چلنی اور نیک نیتی اور تقوی اور طہارت اور اخلاقی حالات کے ترقی دینے اور اخلاق اور عادات دنیہ اور رسوم قبیحہ کو قوم میں سے دور کرنے کی کوششیں اور تدبیریں کی جائیں۔ جلسہ سالانہ کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی بعض امور پیش آتے تو سال میں 3-4 بار بھی اپنے خدام کو مشورے کے لیے بلا لیتے۔ اسی طرح کئی اور موقعوں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا۔ مثلاً مردم شماری کے وقت 1901 میں جماعت کے نام کے لیے، اور اسی طرح مدرسہ احمدیہ میں دینیات کی شاخ کے قیام کے لیے مشورہ طلب کرنے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد خلافت حقہ اسلامیہ کے مبارک دور میں بھی وہی طریقہ کار جو کسی حد تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک روایت کے طور پر رائج ہو چکا تھا، جاری رہا۔ ابتداء میں صدر انجمن ہی ان مجالس مشاورت کو بلایا کرتی تھی، جو کہ جماعتی تاریخ میں کانفرنس کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ نے جماعتی ترقی اور پھیلاؤ کے پیش نظر اس نظام میں وسعت کی ضرورت کو محسوس کیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے قادیان کے احباب سے مشورے ہوتے رہتے تھے، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو وسیع کیا جائے اور باہر کے احباب سے بھی مشورہ لیا جائے، اور کم از کم سال میں ایک موقع تو ایسا ہو جس میں ساری جماعت کے نمائندوں سے مشورہ لیا جائے۔ لہٰذا 1922 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ باقاعدہ سالانہ مجلس مشاورت کا نظام قائم فرمایا، اور 15-16 اپریل 1922 کو جماعت احمدیہ کی پہلی مجلس شورا تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان کے ہال میں منعقد ہوئی، جس میں 52 بیرونی اور 30 مرکزی نمائندگان نے شرکت کی۔ اس تاریخی موقع پر حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ نے افتتاحی خطاب میں شورا کی غرض و غایت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مشورہ بہت ضروری اور مفید چیز ہے، بغیر اس کے کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس مجلس کی غرض کے متعلق مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ ایسی اغراض جن کا جماعت کے قیام اور ترقی سے گہرا تعلق ہے، ان کے متعلق جماعت کے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ لے لیا جائے، تاکہ کام میں آسانی پیدا ہو جائے یا ان احباب کو ان ضروریات کا پتہ لگے جو جماعت سے لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ مجلس شورا ہے۔ دور جدید کے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس مشاورت کی اہمیت حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا، دیکھو کیا عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں جب کہ لوگ جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور شکایت کی جاتی ہے کہ حکمران ان کی آواز سنتے نہیں، میں تمہیں خود مشورہ لینے کے لیے اور ضروریات سلسلہ بتانے کے لیے بلاتا ہوں۔ 1922 میں قائم کیا جانے والا یہ نظام ہمیشہ خلفائے وقت کی براہ راست دعاؤں، تربیت اور رہنمائی میں پروان چڑھا ہے، اور عند ضرورت اس نظام میں تبدیلیاں بھی لائی گئی ہیں۔ مثلاً کچھ عرصے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل مجلس شورا کا انعقاد بھی فرمایا، لیکن جماعت کی موجودہ ترقی اور پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہر اس ملک میں جہاں جماعت احمدیہ کا قیام ہو چکا ہے وہاں مجالس ہائے شورا منعقد کی جاتی ہیں، اور خلفائے وقت کے زیر سایہ
جہاں اس کے انتظامی ڈھانچے کو مسلسل مستحکم کیا جاتا رہا ہے، وہاں خلفائے وقت مجالس شورا کے ممبران کے تربیتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے رہنمائی بھی فرماتے رہے ہیں۔ اب بھی نیشنل مجالس شورا کے انعقاد کے موقع پر خلیفہ وقت براہ راست اپنے تحریری یا تقریری پیغامات کے ذریعے نمائندگان شورا کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور اپنی اس خوبی کی وجہ سے یہ نظام باقی تمام دنیا کے مجالس سے منفرد اور امتیازی شان رکھتا ہے۔ مجلس مشاورت کے انعقاد سے قبل تمام مقامی جماعتوں میں نمائندگان کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ مقامی جماعتوں کے صدران اور امراء بحیثیت اپنے عہدے کے اس مجلس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طریق بھی جاری ہے کہ خلیفہ وقت دیگر اہل علم حضرات کو بھی براہ راست دعوت بھیجتے ہیں جن کی شمولیت کسی پہلو سے مفید ہو سکتی ہے۔ ان نمائندگان کی تعداد میں مختلف حالات کے پیش نظر ترمیم بھی ہو سکتی ہے۔ مجلس کے بلائے جانے سے قبل مختلف جماعتیں یا افراد جو بھی تجاویز وہ مناسب سمجھے بھجواتے رہتے ہیں۔ مرکزی شورا یا جماعت احمدیہ پاکستان کی مشاورت کی صورت میں صدر انجمن احمدیہ اور نیشنل مجالس شورا کی صورت میں نیشنل مجالس عاملہ ان تجاویز پر غور کر کے اپنی رائے کے ساتھ انہیں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ پاکستان میں نہیں، قادیان میں بھی انجمن کرتی ہے کو پاکستان کے ساتھ قادیان بھی، پاکستان قادیان بھی مرکز ہے، وہاں بھی صدر انجمن احمدیہ قادیان بھارت جو ہے وہ پیش شورا کرتی ہے۔ تم نے صرف پاکستان کا نام لیا تھا نا؟ جی چلو اب چلو رک کیوں گئے؟ چلو اگر نہیں بن رہا فکرہ تو آگے چلو۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، اور یوں حضرت خلیفۃ المسیح کی منظوری سے ایجنڈا طے پا جاتا ہے۔ رد شدہ تجاویز بھی رد کرنے کی وجوہ کے ساتھ شورا کے اجلاس میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ منظور شدہ ایجنڈے پر غور کرتے ہوئے مجلس مشاورت ہر تجویز کے لیے الگ الگ سب کمیٹیاں مقرر کرتی ہے۔ یہ سب کمیٹیاں اپنے علیحدہ اجلاسوں میں ان تجاویز پر غور کر کے ان کے متعلق سفارشات مرتب کرتی ہیں۔ یہ سفارشات پھر مجلس عام میں مزید غور کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اور اس موقع پر ان تجاویز پر جو بھی بحث ہو وہ ساتھ ساتھ تحریر ہوتی جاتی ہے۔ آخر میں مجلس کی رائے کمی یا بیشی کے ساتھ جن سفارشات پر اتفاق کر لے وہ تمام تفصیل خلیفہ وقت کی خدمت میں بحیثیت سفارش پیش کی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ میں رائج اس فقید المثال مشاورتی نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مومنین کی جماعت میں سے منتخب نمائندگان تجاویز پر غور اور مشورے کے بعد اپنی تجاویز خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کی نظریں اپنے امام کی طرف آخری رہنمائی اور فیصلے کے لیے اٹھتی ہیں، اور پھر جو بھی فیصلہ خلیفہ وقت فرمائیں اس کو پورے انشراح صدر کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے، اور یوں اس فیصلے میں خلیفہ وقت کے بابرکت وجود کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ وہ سب سے بڑی خوبی ہے جو جماعت احمدیہ میں رائج نظام شورا کو دنیا کی بڑی سے بڑی پارلیمنٹ کے غور و فکر اور مشورے کے نظام سے ممتاز کر دیتی ہے۔ گویا مشورے کا یہ نظام خلافت احمدیہ کا دست و بازو بنتے ہوئے اسلام احمدیت کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خلافت اور نظام شورا کے آپس کے اس گہرے تعلق کے مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ لا خلافت الا عن مشورہ، کہ خلافت کا انعقاد مشورے اور رائے لینے کے بغیر درست نہیں، اور یہ بھی کہ خلافت کے نظام کا ایک اہم ستون مشاورت ہی ہے۔ تو جماعتی ترقی کے لیے اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے مشاورت ایک انتہائی اہم چیز ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ کیونکہ قوم کی مشترکہ کوششیں ہوں تو پھر کامیابی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ خاکسار اپنی ان گزارشات کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے ان تاریخی الفاظ پر ختم کرتا ہے جو کہ ایک پیش گوئی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ضرور پورے ہو کر رہیں گے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آج بے شک ہماری یہ مجلس دنیا میں کوئی عزت نہیں رکھتی، مگر وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی پارلیمنٹوں کے ممبروں
کو وہ درجہ حاصل نہ ہوگا جو اس کی ممبری کی وجہ سے حاصل ہوگا، کیونکہ اس کے ماتحت ساری دنیا کی پارلیمنٹیں آئیں گی. بس اس مجلس کی ممبری بڑی عزت ہے، بہت بڑی عزت ہے، اور اتنی بڑی عزت ہے کہ اگر بڑے سے بڑے بادشاہ کو ملتی تو وہ بھی اس پر فخر کرتا، اور وہ وقت آئے گا جب بادشاہ اس پر فخر کریں گے. رپورٹ مجلس مشاورت 1928 صفحہ 14. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس یہی پروگرام ہے؟ اچھا، بڑا مختصر پروگرام ہے. ہیں؟ باقی وقت حضور کی اچھا، یہ رہنمائی. بتاؤ مجھے شاہد کے لڑکے کون کون ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، ڈرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر رہے ہو. 2 منٹ شورا کے نظام پہ فی البدی تقریر کوئی کر سکتا ہے؟ تب تو تم نے سب کچھ سن بھی لیا ہے. تم جاؤ بیٹھو، تم نے دوبارہ کرنی ہے. قدوس آؤ، تم بڑا بولتے ہو، آ جاؤ. تمہیں اردو میں یا انگلش میں جس میں سہولت ہے 2 منٹ کو بولو شورا کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انگلش میں بولوں؟ آپ کر جو مرضی بولو، میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا، پوچھ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. As we've just heard about Nizam al-Shura, I'll be starting with the Nizam al-Shura, how it started at the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Quran, as has been mentioned in the verses that were recited before you, that وَشُورَهُمْ بَيْنَ تم آیت نہ پڑھو، خراب کرو، تم ترجمہ پڑھ دو. that take guidance or take consultation in all your matters. So this is one of the injunctions of the Holy Quran. So when following this, the Holy Prophet ﷺ, before even migrating to Medina, this was actually revealed to him, meaning that he sought consultation in all his matters. This could be especially seen during the time of the battles the expeditions that he went upon. For example, as we've heard, during the time of Badr as well, that before going during the time of the battle of Uhud, the expedition of Uhud, Hazur took guidance and consultation from all of his Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, and he stated to them that this is the circumstance, so what should we do? Should we stay within Medina itself or go outside? And majority of the consultation came back to Hazur saying that we should go out and fight the Kuffar Makkah outside of Medina. So we find that this was the very case, even though Hazur sallallahu alaihi wasallam was very much... میجورٹی نوجوانوں کی زیادہ پور ہو گئی تھی ہیں، نوجوانوں کے جوش میں زیادہ تھا اس میں. Because of their passion for, as Hazur said, that as the youngsters were very passionate, they wanted to express. Hazur, I think it was because they didn't get the chance to fight in the Battle of Badr. That's why they said that they expressed their passion to fight in this war. So they went out, and we hear that Hazrat Miqdad bin Aswad said that, O Prophet of Allah, we'll fight on your right hand side and your left side, in front of you, behind you, and the enemies will not get to you until they actually totally martyr us or kill us completely. So we see that this was not the case just in the Battle of Uhud. We find that at Sulh Hudaybiyah was also, as has been stated in the speech, that after Sulh Hudaybiyah, many of the companions of the Holy Prophet ﷺ were in a state of shock, as they thought that the actual conditions of Muahidah or the treaty were very much against the Muslims. تمہاری 2 منٹ سے زیادہ ہو گئی، اب جاؤ بیٹھ جاؤ. اس میں چاہیے تھا تمہیں صرف پوائنٹ بتاتے. چلو بیٹھ جاؤ. اچھا، اردو کس کی اچھی ہے؟ یہ تمہارے ساتھ جو بیٹھا قدوس ہینکو والا، تمہاری تو اردو اچھی ہے نا، جرمن میں تو ہم سن نہیں سکتے. ادھر آؤ. 2 منٹ میں صرف پوائنٹ کور کرنے ہیں تم نے. یہ بھی تو پتہ لگے گا نا کیسی اچھی سمری بناتے تم لوگ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم پہلے آگے آ جاؤں تاکہ آواز بھی آئے. جیسے کہ ہم پہلے تقریر میں بھی سن چکے ہیں کہ آن وسلم کے زمانہ میں بھی مشورہ کافی لیا جاتا تھا اور آن وسلم بھی مشورے لیتے تھے. پہلے ہماری جنگ احد کی مثال دی گئی تھی, جیسے بھی قدوس نے بھی بیان کیا تھا انگلش میں. خلاصہ بیان کرنے کا نہیں کہا, مشورہ لیا جاتا ہے. کیوں مشورہ لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ مشورہ لو. جی, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں فرمایا کہ مشورہ لو. ہاں پھر اور اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے آن وسلم پھر مشورے لیا کرتے تھے مختلف مواقع پر. اب سلوتی تقریروں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی حضور ہوتا ہے. شاید میں جا کے ہوتا ہے. نہیں حضور, جامعہ کا فی البدی تقاریر کا بھی ہوتا ہے تینوں زبانوں میں, اور اردو میں, انگلش میں, عربی میں. جی, اور پریپیئرڈ بھی اسپیچ. اچھا, جی. اب کب ہوا تھا پچھلا ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے خیال فی البدی تقاریر کے مقابلے ہوئے ہیں. اردو میں کون فرسٹ آیا تھا؟ تینوں زبانوں میں میرے خیال شاید ہو چکے. اردو میں کون فرسٹ آیا تھا؟ حضور میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت زبان میں. تم آئے ہو دیبا؟ اچھا, تم اپنا مکمل کرو پہلے, دیبا کو دیکھو. تو جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ آن وسلم مختلف مواقع میں مشورہ لیتے تھے. جیسے ہمارے پاس احد کی مثال ہے کہ آن وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ باہر جا کے لڑیں یا مدینہ میں رہ کے لڑیں. اس کے علاوہ پھر جنگ عذاب کا بھی ہمارے پاس مثال ہے کہ خندق کھودنے کا حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا. چلو جاؤ جی, آج دیبا آؤ. کسی ٹاپک پہ 2 منٹ بول دو, ناٹ نیسسریلی شورا. وعلیکم السلام. مائکرو فون اوپر کر لو اگر اس میں ناٹ ادر سائڈ دوسری. ہاں مقابلے میں ٹاپک دیے جاتے ہیں, تو اگر آپ ٹاپک بتائیں. ٹاپک جی, ٹاپک یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی ٹاپک ہے؟ جی, تمہارے ذہن میں ٹاپک ہے؟ ابھی تو نہیں. ہاں نہیں. موجودہ حالات اور مسلمان کی ذمہ داریاں. بطور ایک احمدی مسلم میں مسلمانوں کی جو ذمہ داری, جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ ہم خلافت کے پیچھے ہم قدم ماریں. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی قرآن مجید میں جو وعدہ خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت قیامت تک رہے گی. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب مسلمانوں نے اپنے طرف سے جو خدا تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کیا, کہہ سکتا ہوں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپنی یہ نعمت چھین لی. تو یہ جماعت احمدیہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم خلافت کے پیروکار ہیں, اس لیے ہم آج تک خدا تعالیٰ کی نعمت ہمارے پاس ہے, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ نعمت ملی تھی. تو مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کا خلیفہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے موجودہ حالات بتاؤ, حالات کیا ہیں؟ مسلمان بدنام ہو رہے ہیں, ہر طرف دہشت گرد گروپ بن چکے ہوئے ہیں. ان حالات میں اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کا وقار قائم کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس طرح شروع ہو, پھر چلو خیر بیٹھ جاؤ. اچھا, اب یہ تو ہو گیا ختم. اب تم بتاؤ, اب دل دھڑکنے بند ہوئے ہیں ساروں کا کہ نہیں؟ اس خوف سے دل دھڑک رہے تھے کوئی مجھے میری باری آ جائے. ہیں اچھا, کتنی دیر چاہیے دل کو سکون دینے میں بغیر کریٹیکلس کے؟ ہاں ارباب صاحب کوئی بات؟ پیارے حضور آپ ہماری رہنمائی فرمائی اس معاملے میں. کس معاملے میں؟ نظام شورا کے متعلق مزید رہنمائی فرما دیں. کیا سب کچھ تو میں سن لیا, کوئی سوال تمہارے ذہن میں تو بتاؤ. تم نے تو یہ کہہ دیا اچھا, آپ نے تو ہمیں پھنسایا تھا, ہم بھی آپ کہتے ہیں چلو بولتے جاؤ. تو میں تو شروع اس سے ساری باتیں بتا دوں گا, اس کے بعد پھر تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا, اس کے بعد تم سوال نہیں کر سکو گے. ہیں
جی پیارے حضور، ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ ہاں۔ آپ چند عرصہ تھوڑا سا پہلے ادھر جو یورپین پارلیمنٹ میں گئے تھے، تو ادھر آپ نے جو لوگوں کو رہنمائی فرمائی تھی اور ہم نے ایم ٹی پر بھی دیکھی، اور مزید اس کے متعلق جو آپ نے ان لوگوں کو رہنمائی فرمائی تھی، اگر ہمیں اور اس سے رہنما فرما دیں۔ تم نے دیکھ لی جی حضور۔ ان لوگوں کے، میرا خطبہ بھی سن لیا، جی حضور۔ ان لوگوں کے تاثرات بھی سن لیے؟ جی حضور۔ اچھا، اب اس میں سے اگر کوئی سوال تمہارے ذہن میں آتا ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے تو کہا بڑی اچھی رہنمائی ہو گئی ہماری۔ یہاں کے ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں یہیں کے، ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ میں نے شاید بیان نہیں کیا تھا، ایک کنزرویٹو پارٹی کا تھا، لارڈ سم تھنگ، نام مجھے بھول گیا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو باتیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ پہلی مجلس دفعہ میں نے ایسی مجلس دیکھی ہے جو اتنی سنجیدہ اور پوری توجہ سے سارے لوگ بیٹھے تھے، اتنے لوگ۔ دوسری بات یہ کہ جو باتیں کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار اس نے کہا۔ تو یہ تو غیروں پہ اثر ہے۔ اسلام کی جو تعلیم ہے صحیح اور حقیقی، وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو، سمجھ آئی؟ تو یہی اسلام کی تعلیم ہی بتانی ہے۔ قرآن اور حدیث سے بار تو میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، اس پر اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو سوال کرنا، معین کر کے بتاؤ سوال ہیں۔ تاثرات بھی بتا دیے میں نے لوگوں کے، جو میں نے کہا تھا وہ تم نے سن لیا، جی حضور۔ جو پریس نے مجھ سے پوچھا تھا وہ بھی تم نے سن لیا۔ جی حضور۔ اگر اس میں تمہارے مزید کوئی سوال اٹھتا ہے تو پھر بات کرو، دوبارہ وہی باتیں ریپیٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، اس کے سوال بنتے رہتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اچھا نہیں، تمہارے بھائی نے شاید سوال پوچھا تھا کلاس میں، جی حضور۔ صوفی احمد جان صاحب کے متعلق وہ صحابی تھے کہ نہیں؟ جی حضور۔ تو میں نے جو جواب دیا تھا کہ کیونکہ ہم جو صحابہ کی تعریف ہے جماعت احمدیہ میں رائج، اس کے مطابق تو پہلے فوت ہو چکے تھے 1800 شاید 85-86 میں 84 میں شاید، ہاں ہے نا؟ تو اس لیے نہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے جو صحابہ کے نام لکھے ہیں، پہلے میں سمجھا تھا کہ مرحوم صرف کیونکہ وہ فوت ہو گئے اس لیے نہیں ہے، لیکن بعد میں دیکھا تو اس میں مرحومین کے نام دیے ہیں 4-5 کے، لیکن جس کی وجہ سے نہ لسٹ تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، کم از کم میں نہیں پڑھتا 90 ناموں کی لسٹ، یا ہو بھی پڑھی بھی ہو تو یاد ہی رہتی۔ جو اوپر سے 2-3 فقرے تھے، ان سے یہ لگتا تھا کہ یہ زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیکن بہرحال جس کو چاہے جماعتی تعریف میں وہ آئے نہ آئے، جو باقاعدہ تعریف اسٹیبلش ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے جن کو اپنے صحابی کہہ دیا وہ ہیں، چاہے وہ بیعت کے آغاز سے 4 سال پہلے وفات ہو چکی ہو، اپنے ساتھی خاص ساتھیوں میں سے کہا ہے انہوں نے، خاص ساتھیوں میں سے جب کہا ہے تو بہرحال رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور اس عمرے میں آ جاتے ہیں جو حضرت مسیح کے خاص ساتھی تھے، بیعت کے بعد کے صحابہ میں بہرحال نہیں تھے۔ اس لیے ہمارے علماء جو کہتے ہیں نا، وہ اس لحاظ سے وہ بھی صحیح ہیں کہ خاص لوگوں میں جو بعد کے صحابہ ہیں ان کی فہرست بھی کے نام بھی شامل ہیں، اس لیے اگر اس طرح سے دیکھنا ہے تو پھر وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو اس کا سوال تھا، اس کو بتا دوں گا میں، تم بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ میں پوچھنا تھا کہ جب آپ پہلی دفعہ شورا میں گئے تھے تو آپ کا تجربہ کیسا تھا؟ پہلی دفعہ میں شورا میں گیا تھا؟ جی حضور۔ میں تو پہلی دفعہ شورا میں ظاہر کی حیثیت سے گیا تھا۔ ظاہر ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت میں جاتا تھا شورا میں دیکھنے کے لیے کس طرح ہوتا ہے، اور جو بحثیں ہوتی تھیں ان کی سمجھ آئے نہ آئے مزہ آتا تھا۔ خلافت ثانیہ میں تو جب میں ذرا ہوش کی عمر میں تھا اس وقت ثانی بیمار تھے، اس لیے شورا میں جاتا تھا اس وقت میں، لیکن خلیفہ وقت کی موجودگی میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ مختلف لوگوں کو خلیفہ ثانی
صدارت کے لیے مقرر فرما دیتے تھے. پھر خلافت ثالثہ میں جب خلیفہ ثالث کا انتخاب ہوا اس میں میری عمر 16 سال تھی، تو 15 سال. تو اس وقت تو شورا نہیں ہوئی، اگلے سال ہوئی تھی 66 میں. تو اس میں اب یہ تو مجھے نہیں یاد کہ کیا باتیں ہوئی تھیں، لیکن بہرحال یہ یاد ہے کہ خلیفہ مسیح ثالث نے، کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں نہ رہی تھی 5-6 سال خلیفہ المسیح کی موجودگی میں شورا کی، اس لیے بار بار اٹھ کے اپنی دلیلیں دینے، آرگیو کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، جس میں یہاں بھی بعض دفعہ پڑ جاتی ہے اور میں اس کو بتانا پڑتا ہے اگر مجھے علم میں آئے تو. وہ خلیفہ مسیح ثالث نے، ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، 2 دفعہ انہوں نے کوئی حوالہ پیش کرنے کی کوشش کی. خلیفہ ثالث نے کہا میں سمجھ گیا ہوں بات اس طرح نہیں، اب اس طرح کرنی ہے. جب کہہ دیا خلیفہ وقت نے کہ اس طرح کرنی ہے تو تم چپ کر جاؤ. جب دوبارہ بولے تو پھر ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑ گئی تھی، یہ مجھے پتہ ہے. اسی لیے شورا کی بعض دفعہ خلیفہ وقت کی موجودگی فائدہ دیتی ہے. اب جرمنی میں نے 2 سال پہلے شاید شورا، ان کی تمام شورا کے نمائندگان کو بلایا تھا، منعقد کروائی تھی، اور اس شورا کو خود میں پریزائڈ کر رہا تھا. سارا کچھ جو معاملات تھے ڈسکس کرنے، 2-3 اہم معاملے تھے. اس کے بعد شورا کے ممبران نے، اور بعض ایسے لوگ تھے جن کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے بول دینا یا کسی چیز کو مذاق کا رنگ دے دینا، اسے میں ان کو ڈانٹتا بھی رہا ہوں، اور پھر صحیح شورا کا جو مقصد ہے اس کو ان کو بتاتا رہا ہوں کہ سنجیدہ ایک مجلس ہے یہ. اور نظام شورا جو ہے جماعت احمدیہ میں، یہ نظام خلافت کے بعد سب سے اہم ادارہ ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے. سمجھ آئی؟ اس لیے شورا کا ممبر ہے، اس کو بہت بڑی ذمہ داری ہیں. خیر ان کو جب میں نے بتایا تو بہت سارے شورا کے ممبران نے بعد میں مجھے لکھا کہ آج ہمیں، اب بشمول امیر صاحب، کہ آج ہمیں شورا کا صحیح اہمیت کا احساس ہوا ہے اور اس کے وقار کا اندازہ ہوا ہے. اس لیے بہرحال خلیفہ وقت کی موجودگی میں بہت ساری باتیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی پتہ لگ جاتی ہیں. تو یہ تو ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں چیزیں. ٹھیک. اس کے بعد پھر میں گھانا چلا گیا، شورا کا نمائندہ میں بنا ہوں. پھر دوبارہ واپس آ کے تو پھر پاکستان میں تو خلیفہ وقت کی موجودگی نہیں تھی، اس لیے جس کو بھی مسیح راہ پہ مقرر کرتے تھے اس صدارت کرتا تھا، اور نمائندے کی حیثیت سے میں بیٹھتا رہا ہوں. پھر یہاں جو انٹرنیشنل شورا ہوتی تھی، یہاں 2 دفعہ مجھے موقع ملا شورا کا ممبر بننے کا. ایک دفعہ سب کمیٹی کا سیکرٹری بھی بنا تھا میں یہاں کی ایک شورا میں، تو رپورٹ پیش کی تھی. پھر جب میں ناظر اعلیٰ بنا تو میں شورا کو پریزائڈ بھی کرتا رہا ہوں، پاکستان کی شورا کو 3-4 دفعہ. تو مختلف حیثیتوں سے خلافت سے پہلے بھی میں نے اس طرح کام کیے ہیں شورا میں. اور اب سوال بناؤ، کوئی سوال اب ہے؟ جی حضور، یہ جو ریشیو ہوتا ہے مقرر کہ اس جماعت سے اتنے لوگ جائیں گے، اس جماعت سے، کس طرح مقرر ہوا تھا؟ یہ ہر ایک کو تو نہیں بلایا جا سکتا، تو اس لیے اس پہ رکھ لیا. اس وقت مجھے ذہن میں مستحضر تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 100 کی کسر پہ یا 50 کی کسر پہ ایک نمائندہ ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کچھ تعداد ہے، اس تعداد مثلا 30 سے 50 ہوں تو ایک نمائندہ، 50 سے اتنے ہوں تو 2 نمائندے، 100 سے اوپر 200 تک ہوں تو اتنے نمائندے. اس طرح ریشو مقرر کی گئی اس لیے کہ نمائندگی مل جائے اور شورا میں ایک جو باوقار مجلس ہے وہ بھی بن سکے. پاکستان میں شورا میں 600-700 آدمی آتا ہے. اب اس سے زیادہ اگر تم کرنے لگو تو کسی بھی پارلیمنٹ میں تم دیکھ لو، کسی بھی ہاؤس میں نمائندے جب تم چنتے ہو تو ایک تعداد ہوتی ہے، معین مقرر کی جاتی ہے، اس سے یا ایریا وائز لیا جاتا ہے یہ کانسٹیچوئنسی میں، یا پھر نمبر آف ووٹرز کے مطابق کانسٹیچوئنسی بنائی جاتی ہیں. سو اسی طرح یہاں بھی نمبر آف احمدیز جو ہیں جس خاص حلقے میں، ان کی تعداد کے اوپر خاص تعداد مقرر کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ کہ کب بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، یہ تو خلافت ثانیہ سے یہ نظام چل رہا ہے. ساری جتنی اسٹیبلشمنٹس ہیں یہ ساری خلافت ثانیہ سے ہی قائم ہے. اور 1939 میں باقاعدہ قواعد و ضوابط جو انجمن کے بنے تھے ان کو بھی سارے اسٹریم لائن کیے، بنائے گئے. وہ بھی اس وقت ہی بن گئے تھے 39 میں. شاید ایک کمیٹی بنائی تھی حضرت خلیفہ ثانی نے 38 یا 39 میں، اور جس میں 3-4 ممبر تھے. ایک ممبر اس کے صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب بھی تھے. ہاں جی. حضور میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ نظام شورا اور جو پارلیمنٹ کا نظام ہے اس میں کیا فرق ہے؟ پارلیمنٹ کے نظام میں فرق یہ ہے کہ تمہارے جو ممبران آتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ ایک رائے دیتے ہیں، ان کی رائے کے خلاف بات ہو تو دوسرے پہ ہوٹنگ بھی کر دیتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اکثریت نے جو پاس کر دیا اس کو پاس منظور کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور شورا میں نمائندے بے شک چن کے آتے ہیں، اور نمائندوں کے چننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چنو جو امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں. آن صلی اللہ نے فرمایا ایک تو ان میں تقوی اور نیکی ہو، دوسرے علم ہو. ایک آن صلی اللہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں چننے کے لیے تمہیں تقوی اور نیکی اور علم ضروری نہیں ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت سارے جاہل بیٹھے ہیں جنہوں نے جعلی ڈگریاں BA کی لے لی ہوئی ہیں، بلکہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے، میٹرک کی سرٹیفکیٹ بھی بنوائے ہوں بے شک پیسے دے کے. 50,000 روپے دو میٹرک کا سرٹیفکیٹ لے سکتے تم سیکنڈری اسکول کا. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے. ہاں بے شک تمہارے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں. کرائٹیریا یہاں اور ہیں. یہاں یہ ہیں کہ تمہیں تقوی ہونا چاہیے، تمہیں دین کا علم ہونا چاہیے، تمہارے نیکی ہونی چاہیے، امانت کا حق ادا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب ہمارے گاؤں کی دیہاتی جماعت کے بھی نمائندگی شورا میں ہوتی ہے، شہری جماعت کی بھی ہوتی ہے، چھوٹے قصبے کی بھی ہوتی ہے. پھر خلیفہ مسیح ثالث نے یہ بھی شرط لگا دی تھی کہ 30% جو شورا کے نمائندگان ہیں وہ نوجوانوں میں سے ہونے چاہیے، خدا احمدیہ میں سے. تو وہ ہوتی ہے. پارلیمنٹ وغیرہ میں ایسی شرطیں کوئی نہیں. اور پھر جو اندر کی مجلس کا وقار ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا وہاں تو شور شرابے ہوتے رہتے ہیں، اور ایک اٹھا دوسرا اٹھا آپس میں ڈبیٹ ہوتی ہے. یہاں پارلیمنٹ میں بے شک تم اسپیکر کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہوتے ہو لیکن طنز کر رہے ہوتے ہو ایک دوسرے پہ. اپنی برٹش پارلیمنٹ کی کارروائی سن لو کبھی، BBC چینل آتا ہے نا جو، اس میں دیکھ لو. تو ایک اٹھتا ہے سامنے سے، دوسرا اپوزیشن کا پھر اٹھتا ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے. ایک دوسرے کی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح نیچا دکھانا ہے اور اپنی بات کو منوانا ہے. شورا میں یہ چیز نہیں ہے. شورا میں ایک تجویز آتی ہے اور ایک تجویز بنتی ہے پہلے، اور تجویز بنتی ہے مختلف جماعتوں سے تجاویز آنے پر. بہت ساری تجاویز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. جو تجاویز ریجیکٹ ہوتی ہیں ان کا معیار یہ ہے کہ جو گزشتہ 3 سال کے دوران کوئی تجویز پیش ہو گئی ہے شورا میں، اس کو سوائے خلیفۃ المسیح کی خاص اجازت کے اور وجہ بتا کے اس کے بغیر پیش نہیں کر سکتے. پھر جو بعض انتظامی معاملات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں ان کو شورا میں پیش نہیں کرنے کی اجازت ہوتی. پھر بعض اور ایسی تجاویز آ جاتی ہیں جن کو خلیفۃ المسیح سمجھتا ہے اگر مجلس نے سفارش کی ہے خود بھی دیکھ کے اجازت نہ دے. لیکن جو تجاویز بن جاتی ہیں پھر ان کا ایک ایجنڈا بنتا ہے. ایجنڈا بننے کے بعد پہلے دن وہ تجاویز پڑھی جاتی ہیں ساری
شورا میں 1 2 3 4 یہ ایجنڈے کی تجاویز ہیں. اس میں ایک مثلاً اصلاح اور ارشاد کی تجویز ہے تبلیغ کے بارے میں، ایک تجویز تربیت کے بارے میں، ایک تجویز تعلیم کے بارے میں، ایک تجویز ہے مالی اخراجات کے بارے میں. تو یہ تجویزیں پہلے پڑھی جاتی ہیں ایک ایک کر کے. پھر شورا کے نمائندگان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اپنی ان تجاویز کے اوپر سب کمیٹی بنے گی اپنے اپنے، اور سب کمیٹی میں 30 سے 35 یا 25 سے 30 تعداد کے حساب سے نمائندگان ہوں گے. تو اس تجویز کے لیے مثلا تبلیغ کی تجویز ہے، اس میں جو جماعتیں اپنے نمائندے کا نام پیش کرنا چاہتی ہیں وہ دیں. مرکز کے نمائندے ہوتے ہیں 2 3، وہ علیحدہ نام پیش کر دیتا ہے مرکز، اور پھر جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے نمائندوں کے نام دیتی ہیں. ایک کمیٹی سب کمیٹی بن جاتی ہو. پھر تعلیم کی سب کمیٹی کا اسی طرح پروسیس ہوتا ہے. پھر تعلیم کا یہ ہوگا، پھر مال کی سب کمیٹی کا اسی طرح ہوگا. پھر شورا کا سیشن جو مین سیشن ہے پورا ہاؤس کا، وہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر ان سب کمیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اس پہ ڈسکس کریں. وہ 25-30 آدمی اس ایجنڈے کے اوپر جو تجویز ہوتی ہے ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی تجاویز دیتے ہیں کہ اس ایجنڈے کو عمل کرنے کے لیے یہ کارروائی ہونی چاہیے، اس طرح ہم نے کرنا چاہیے، یہ قدم اٹھانے چاہیے، اس سے بہتر طور پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب یہ کر لیتے ہیں ڈیسائیڈ میجورٹی کے فیصلے کے اوپر، پھر ان سب کمیٹی کا جو صدر ہوتا ہے، اس میں صدر ہوتا ہے، ایک سیکرٹری ہوتا ہے. ان سب کمیٹی کا جو صدر ہوتا ہے وہ جو مین ہاؤس ہے اس میں فل ہاؤس جو ہے اس میں وہ اپنی ایجنڈا پڑھتا ہے، ساتھ سب کمیٹی کی تجویز پڑھتا ہے. اس کے بعد پھر جو پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے شورا کو، وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ تجاویز آ گئی سب کمیٹی کی طرف سے، یہ ایجنڈے کا تھا کہ الفاظ تھے، یہ تجاویز ہیں کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح بہتر نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں. اب اس پہ فل ہاؤس میں سے اگر کسی نے رائے دینی ہے تو دے. پھر لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. جب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو ان کے نام جو پریزائڈ صدر کرتا ہے یا اس کے ساتھ اسسٹ کرنے والا اس کو وہ لکھتے رہتے ہیں. پھر ایک ایک کر کو بلاتے ہیں، وہ آ کے اپنی رائے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی رائے پیش کرتا ہے اور مخاطب اس وقت صدر ہوتا ہے اس مجلس کا، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تھرو صدر میں خلیفۃ المسیح کو اپنا رائے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی سر. یہ ہر ایک اپنی اپنی رائے جب پیش کر دیتا ہے، اگر اس کو سپورٹ میں رائے آ رہی ہے جو سب کمیٹی کی رپورٹ ہے، پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی مزید بحث کی. صرف یہ ہے کہ فل ہاؤس اور مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو تو وہ بھی کنونس ہو جاتا ہے کہ سب کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو اختلاف ہو سب کمیٹی کی رپورٹ سے تو وہ امینڈمنٹ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس امینڈمنٹ کو لکھا جاتا ہے. پھر اس فل ہاؤس میں پہلے امینڈمنٹ پیش کی جاتی ہے اور اس پہ رائے لی جاتی ہے کہ ہاتھ کھڑا کرو یا کھڑے ہو جاؤ، کہ امینڈمنٹ کو تم سپورٹ کرتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. اگر اس میں سے میجورٹی آف ممبر جو ہیں وہ امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دے دیں تو پھر امینڈمنٹ منظور ہو جاتی ہے اور سب کمیٹی کی رپورٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. یا اس میں سے اگر کسی آئٹم کے اوپر کو ریجیکٹ کرنا ہے سب کمیٹی کے تو وہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ صورتحال ہو کہ امینڈمنٹ کوئی نہیں دینی تو پھر بھی رائے ہوتی ہے. پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ رائے آپ کے سامنے آ گئی، سب کمیٹی کی رپورٹ آ گئی، اب کھڑے ہو کے یا ہاتھ کھڑا کر کے اپنا ووٹ دیں اس کی سپورٹ میں، جو دینا چاہتے ہیں، جو اختلاف دینا چاہتے ہیں. اس پہ جنہوں نے اگر اکثریت اس کے حق میں ووٹ دے دے اس سب کمیٹی کی رپورٹ کے، تو وہ رپورٹ اس کا حصہ بن جاتی ہے شورا کی رپورٹ کا خلیفۃ المسیح کو پیش ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہاں یہ آ جاتا ہے کہ اس کو اکثریت لوگوں نے
اس کے حق میں رائے دی ہے، اور یہ پوری تفصیل ہے اس کی. سب کمیٹی نے تعلیم کے بارے میں یہ باتیں کی تھیں کہ یہ پوائنٹ اس طرح کیا جائے عمل درآمد، تو ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک. پھر خلیفۃ المسیح کو اگر سمجھے تو اس میں مزید کوئی پوائنٹ بھی ایڈ کر دیتا ہے، نہیں تو اسی کو ایز اٹ از منظور کر کے واپس بھیج دیتا ہے، جس کے بعد وہ وہاں اس جماعت میں اس کو امپلیمنٹ کروا دیا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، یہاں لڑتے نہیں، رائے دیتے ہیں. اور کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ آپس میں آرگیومنٹ شروع ہو گیا تو اس کو صدر مجلس جو ہے وہ فوراً ٹوک دیتا ہے، اور اگر کوئی باز نہ آئے تو اس کو نام پھر خلیفۃ المسیح کے پیش ہو سکتا ہے تاکہ اس کی ممبرشپ آئندہ نہ ملے. ٹھیک ہے. ایک باوقار مجلس ہے مجلس شورا، اور پارلیمنٹ ایک بے وقار مجلس ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم حضور. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے کچھ وہ انٹرنیشنل لیول پہ شورا کا انعقاد کیا تھا، کیا اب بھی وہ ہوتی ہیں اس کی جگہ کوئی متبادل؟ تمہیں کوئی نظر آئی ہے؟ انعقاد کیا تھا آخری 4-5 سال تو انہوں نے بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. بند ہو گئی کیونکہ اب اتنے زیادہ ڈائیورس قسم کے ایشو ہیں ہر ملک کے کہ انہوں نے اپنے ملک کی جو شورا ہے، جب اس کا سارا ایجنڈا خلیفۃ المسیح کے پیش ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ رائے چلی جاتی ہے، پھر واپس جو رائے آتی ہوتی ہے، اکثر ملکوں کو بعض ایجنڈے کے آئٹم جو ہیں ان پہ جو ان کی لکھی ہو جو آتے آیا کہ اس کو ہم کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے مشورے ہیں. اس میں کئی دفعہ ایسے موقع آئے ہیں کہ میں خود ایڈ کرتا ہوں بہت ساری باتیں، پھر ان کو واپس بھیجتا ہوں کہ ان میں یہ باتیں بھی شامل کرنے کے بعد اگر 10 پوائنٹ تمہارے ہیں تو یہ 12واں پوائنٹ 2 اور مل گئے، 11 اور 12 پوائنٹ مل گئے، اب ان پہ عمل کرو. ٹھیک ہے. افریقہ کے اور مسائل ہیں، یورپ کے اور مسائل ہیں، ایشیا کے اور مسائل ہیں. کچھ انٹرنیشنل مسائل تھے وہ تقریباً حل ہو چکے ہوئے ہیں، بلکہ جس آخری شورا جو انٹرنیشنل شورا خلیفۃ المسیح رابع نے کی تھی وہ صرف یہی تھا کہ جو اب تک ہو چکے ہیں اب جو مسائل کافی ہو گئے ہیں، اب انہیں کے اوپر عمل درآمد کرو، مزید شورا کی ضرورت نہیں. بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک خواب یا تھا رپورٹ خط بہرحال میں نے لکھ کے بھیجا تھا ایک، جس پہ تبلیغ کے بارے میں تھا، وہ جلسے کے بعد میں نے لکھ کے بھیجا تھا یا جلسے سے پہلے ان دنوں میں خلیفۃ المسیح رابع کو. تو جو آخری شورا ہوئی تھی اس میں وہ میرا خط ہی انہوں نے پڑھ کے سنایا تھا، اس کے بعد شورا ختم ہو گئی تھی. اور مائکرو فون لے لو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں جو مجلس شورا ہے وہ باقی تمام پارلیمنٹ سے ممتاز ہوگی. تو کیا ہم بعید میں ایسا زمانہ یہ نہیں کہا کہ آئے گا تو ہوگی. انہوں نے کہا مجلس شورا کی بڑی اہمیت ہے، تمہارے نزدیک اگر اہمیت نہیں ہے تو انشاءاللہ تم دیکھ لو گے کہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی جب بڑے بڑے پارلیمنٹرین جو ہیں وہ اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ ہمیں مجلس شورا جماعت احمدیہ کا بھی ممبر بنایا جائے جب جماعت احمدیہ کا غلبہ ہو جائے. سمجھے یہ بات تھی. ٹھیک. اب بتاؤ سوال. اصل میں میرا سوال یہ تھا کہ شاید ایک ایسا یہ اسی متعلق تھا کہ اگر دنیا میں اس طرح کی ایک جماعت پوری دنیا میں پھیل جائے اور ایک نظام ظاہر ان شاء اللہ تعالیٰ پھیلے گا تو تم لوگ اسی لیے تو تیار ہو رہے ہو. تو اس میں پھر اگر مجلس شورا ایک اس طرح کی قائم ہوگی تو کیا وہ دنیاوی معاملات بھی حل کرے گی اور دینی بھی؟ وہ اپنے ملکوں میں بھی اگر ہوگی تو وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھے گا. اور اگر کوئی مرکزی مجلس شورا خلیفہ وقت کے ماتحت کارروائی کر رہی ہوگی یا اس کی جو تحت منعقد کی جا رہی ہوگی تو وہ اس مجلس میں ساری دنیا کے اگر نمائندے آئیں گے تو اس وقت ان کے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے.
جزاک اللہ. ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ ہر ممبر آف پارلیمنٹ تو شورا کا ممبر نہیں ہو سکے گا, جی بالکل. لیکن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش میں بھی شورا کا ممبر ہوں جب خلیفۃ المسیح کی مسجد میں بیٹھا ہوں. جی ٹھیک جی. جی دے دو, دونوں مائکرو فون تم لوگوں نے قبضہ کیے ہیں, کدھر دے دو. حضور میرا سوال تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کے ہیں. اچھا, یہ سوال ہے کہ موجودہ حالات دیکھ کے ہمیں ذہن میں یہ بات گھومتی ہے کہ جنگ عظیم ہماری زندگی میں بھی آ سکتی ہے, تو مربی کے طور پہ ہمیں کیسی تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے؟ ہوشیار کرو, تمہارا کام ہوشیار کرنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے, ہوشیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا یا تم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, تو دنیا کو ہوشیار کرتے رہو, وارن کرتے رہو. تم نہیں دیکھ رہے میں کیا کرتا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں لوگوں کو ہوشیاری کرتا ہوں نا. نہ ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم سارے جتنے دنیا کے نیوکلیئر ریزروز ہیں یا نیوکلیئر ویپنز کے سٹاک ہیں یا سٹور ہیں یا جو بھی ان کے رکھے ہوئے ہیں ان کو جا کے قبضہ کر لیں. ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں نا. یہی ہے کہ ان کو عقل دی جائے کہ بڑا بڑا پاگل دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, اس لیے تم لوگ بھی عقل کرو, ہوش کرو, بڑی طاقتیں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں جنگ کو, نہیں تو جنگ کی تباہی جو بڑی خوفناک ہوگی. لیکن ہونی تو ہے, کس وقت ہوتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں ابھی 6 مہینے کے بعد تمہارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں نا, کیمرون صاحب, انہوں نے مجھے جواب خط کا دے دیا ہے کہ پہلے تو ایک پھسا جواب آیا تھا, اب ذرا تفصیلی آیا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور 2020 میں ہم پتہ نہیں ہمارے پاس صرف 1-2 رہ جائیں گے, اور دنیا میں بھی ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نیوکلیئر وار نہ ہو. اور تمہارے مشورے کا شکریہ اور یہ وہ. تو اب انہوں نے 6 مہینے بس سوچ کے جواب دے دیا. تو یہی باتیں ہم نے کرنی, یہی باتیں تم نے کرنی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ قریب ہے کہ آئے گی؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ماحول تو ایسا ہی بن رہا ہے نا ہر جگہ سے. اور اس دفعہ جو ہونی ہے فساد وہ پہلے تو ہوتے ہیں نا یورپ کی وجہ سے, اس دفعہ مسلمانوں کی وجہ سے ہونا ہے اور مسلمان ملکوں میں ہونا ہے. اور اسی کے تم دیکھ لو بظاہر شواہد نظر آ رہے ہیں. دے دو ان کو. وہ پیچھے چلے گئے بیچارے نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, پیچھے آخر میں. نہیں تمہیں دے رہا ہوں. السلام علیکم پیارا حضور. ہاں حضور میرا سوال یہ تھا کہ کہتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں تو اس ٹائم ان کے درمیان کوئی مشورے ہوئے تھے, اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے کوئی خلیفہ رونگ فیصلہ کر دے؟ کیا مشورے ہوئے تھے؟ مشورے تمہیں پتہ ہی ہے, نمائندے مقرر کیے گئے تھے. حضرت علی کے نمائندے نے بات مان لی, ان کے نمائندے نے نہیں مانی ہیں. جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق ٹھیک ہے نا. اب ان بزرگوں کے صحابہ کے نام لینے کی ضرورت کوئی نہیں, تاریخ میں پڑھ لو. تو اس کی وجہ سے بہرحال نقصان اٹھانا پڑا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں غلط تھا فلاں غلط تھا. امیر معاویہ بھی حضرت امیر معاویہ تھے اور وہی رضی اللہ عنہ تھے ہیں. بعد میں جو ان کی اولاد کے اور رویے تھے, لیکن جو بھی غلط فہمیاں ہوئیں وہ مشورے تو ہو سکتے تھے غلط, اور یہ تقدیر تھی شاید اللہ تعالیٰ کی پہلے ہی جس کی وجہ سے ہوئے. وہ مشورے دینے والے منافقین, پھر یہ ہے کہ صرف مشورے نہیں تھے بلکہ منافقین نے فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. وہی حضرت علی کے ساتھی تھے جو باوجود روکنے کے نہیں رکے تھے, بعد میں انہوں نے اتنا فساد پیدا کیا, لڑائی جنگ کی. حضرت عائشہ کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں بھی یہی کچھ ہوا. تو یہ جو منافقین تھے وہ ان کی وجہ سے زیادہ مسئلے پیدا ہوئے تھے. جزاک اللہ.
ہاں جی اس کو اپنے پاس ہی رکھو یہ ادھر. پیارے حضور میرا سوال تھا کہ جن لیڈران کو آپ نے خطوط بھیجے تھے ان میں سے کسی اور کا بھی جواب آیا آپ کو؟ کینیڈا کے پرائم منسٹر کا آیا تھا, پھسپھسا تھا جواب, ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی مارتا رہا, جواب تو سوچا نہیں اس کو. یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ جتنے لیڈر ہیں نا جو اس کو ہم لوگ سمجھتے بڑے پڑھے لکھے اور فن خواں دنیا کو حکومت کرنے والے, عقل و ان کو ایسی ہے بس نام بنا ہوا ہے. یا پھر یہ سیاست میں بس دائیں بائیں مار کے جھوٹ سچ بول کے لوگوں کو تو رام کر لیتے ہیں, ہمیں تو نہیں کر سکتے نا قائل. تو یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے. میں نے بات کر رہا ہوں جنگ کی اور دنیا کی, وہ سمجھا کہ شاید میں بھی سیاسی لیڈروں کی طرح اس بات پہ راضی ہو جاؤں گا کہ ہم ایک فارن آفس میں ریلیجس فریڈم کا دفتر کھول رہے ہیں. میں نے تو ریلیجس فریڈم کی بات ہی نہیں کی تھی. میں تو کہیں جا کے اپنی بات ہی نہیں کرتا, اور اسی بات میں ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ احمدیاں اتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باتیں یہ کرتا ہے دنیا میں امن کی, اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا. تو اس وقت دنیا کی زندگی کا سوال ہے. ہم تو باوجود اس کے ترقی کر ہی رہے ہیں. اور اگر میں کبھی کہوں کہ ملا کو سنبھالو یہ کرو, یہ اس لیے نہیں کہتا کہ ہمارے لیے, اس لیے کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور دنیا کی سالمیت کا خطرہ ہے. ہمارے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. احمدیوں کو مار کھانے کی عادت سے پکے ہو چکے ہیں. اور ہاں جی السلام علیکم حضور. ایک سوال تھا کہ جب کوئی شخص طفل سے خادم بنتا ہے تو اسے عموماً کہا جاتا ہے کہ مجلس شورا کا انتظار کرو. مجلس شورا کا انتظار کرو, مجلس شورا کا انتظار کرو. ہاں جی, اس کے بعد آپ خادم بنو گے. کیا مطلب؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ پتہ نہیں کس نے کہا ہے, مجھے تو اس قاعدے کا نہیں پتہ. یہ قاعدہ تمہاری صدر صاحب نے بنایا ہے؟ ہاں جی, یہ نہیں ہوتا. ہاں جی یہ نہیں کہا جاتا. ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک خادم طفل جو ہے وہ دوران سال خدام الاحمدیہ کی عمر میں پہنچ جائے, 15 سال کا ہو جائے, اور اس کو یہ کہا جائے کہ ابھی تم خدام الاحمدیہ میں شامل نہیں ہوگی, اکتوبر میں یا نومبر میں جو نیا سال شروع ہوگا تب شامل ہو گئے, یہ کہا جاتا ہے نا. ہاں جی. ہاں تو یہاں شورا کا کہاں سوال آ گیا؟ وہ اس لیے کہ خدام الاحمدیہ کا سال 1 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 1 اکتوبر سے, یا ہاں 1 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ تجنید میں چین تبدیلی کی جائے, اس طفل کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم 15 سال کے تو ہو گئے ہو, لیکن تمہارا شمار 1 اکتوبر 2013 کے بجائے مطلب ابھی مطلب آج تم اگر ہوئے ہو 18 جنوری یا 19 جنوری 2013 کے بجائے تم 1 اکتوبر 2013 میں شامل ہو گئے. اس لیے کہ وہ جو نظام ایک بنا ہوا ہے اس کے مطابق وہ سال گزار لو, اس تجدید میں شامل ہو جاؤ. اس لیے قاعدہ شورا سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ اور پھر شورا کے بارے میں یہی بتا دوں کہ صرف جماعتی شورا نہیں بلکہ ساری ذیلی تنظیمیں جو ہیں دنیا کی, ان کی مجالس شورا کی رپورٹ بھی ہولی ہو تو مسیح کے پاس ہی آتی ہے, پھر وہاں سے واپس جاتی ہے ان کے فائنل ہو کے. ہاں تم بتاؤ میرپور خاص. السلام علیکم پیارے جو. میرا سوال تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے, کہ وہ صرف کچھ ڈھونگ تماشا ہے یا پھر کچھ چینج آئے گا اس میں؟ تم یہاں آئے ہو پاکستان کے حالات کی وجہ سے آئے ہو نا؟ ہاں جی. نہیں میں نے کہا وہ طاہر القادری فرق پڑے گا صرف. کیا طاہر القادری آج کل؟ طاہر القادری کیا وہ نبی اللہ ہے؟ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک اسپراٹ گیا دوسرا آج گیا, جس طرح ہی چکر چلے گا. سوال یہ ہے, اب آج ہی مجھے پتہ لگا ہے طاہر القادری صاحب کو کینیڈین گورنمنٹ نے بلایا ہے کہ 20 فروری کو پیش ہو کہ تم نے وہاں اپنے حالات بتا کے کہ پاکستان میں بڑا خطرہ ہے, مجھے اسائلم کینیڈا میں لیا تھا, اور اب وہاں جا کے تم دھرنے مار رہے ہو اور جلوس نکال رہے ہو.
تو اس کو جسٹیفائی کرو کہ ہاں تمہارا یا یہ جواب دو یا شو کو آ جائے کہ کیوں نہ تمہاری اس اسائلم کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اب تمہارے حالات میں ٹھیک ہیں تو حکومت کا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ سارے چکری لوگ ہیں. انٹرنیٹ پہ آیا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ طاہر القادری کے، تم دیکھو نا، جہاں پرانے بنائے ہوئے لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں، اور یوٹیوب پہ وہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ بلاسفیمی لا سے میرا کوئی تعلق نہیں، یورپ میں یا کینیڈا میں کہیں اپنے، اور وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا خادم ہے جس نے یہ سب کچھ کروایا ہے مسلمانوں کے سامنے. تو سچ و جھوٹ تو یہ ہے ان کا. اور پھر اس سے جو سوال پوچھنے والے کرنا ہے کہ آپ نے کبھی سچ بولا ہے، تو ریپیٹ کہہ رہا ہے میں نے کبھی جھوٹ زندگی میں بولا ہی نہیں. تو موازنہ اس کا ہو جاتا ہے. جو یوٹیوب پہ دیکھ لو پروگرام. باقی پاکستان کے حالات جو ہیں، پاکستان کے ساتھ کوئی بھی سنجیدہ نہیں، کوئی سنسیئر نہیں ہے. جتنے لوگ ہیں یہ صرف اپنے موجیں کر رہے ہیں. اگر آج پاکستان کی لوٹی دولت کو واپس پاکستان لے آؤ تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. آج وہاں سے ملا کو ختم کر دو، دہشت گردوں کو صحیح طرح قابو کرو تو پاکستان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ہر قسم کی زمین کی زرخیزی ہے، جہاں ہر قسم کی دنیا کی فصل پیدا ہو سکتی ہے، جو خود بھی کھا سکتا ہے اور دنیا کو بھی کھلا سکتا ہے. کم از کم اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں کہ دنیا کے 3-4 غریب ملکوں کو کھلا سکتا ہے. وہاں کے نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ بھی بہت ہیں اگر صحیح طرح استعمال کیے جائیں. وہاں کا اور دوسری دولت جو ہے وہ ایسی ہے کہ پاکستان تو کسی چیز کی پرواہ ہونی نہیں چاہیے اگر اس کے لیڈر ایماندار ہوں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ پہلے دن سے ہی لیڈر اس کو جونکوں کی طرح خون چوسنے پہ آئے ہوئے ہیں. میں نے شاید تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک لطیفہ میں نے پڑھا تھا ریڈ اس میں کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ پالیٹکس کے کیا معنی ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ پالی کے معنی مینی اینڈ ٹکس بلڈ سکرز. تو مینی بلڈ سکرز، تو یہاں تو پاکستان ہے تو صرف مینی نہیں، ہر ایک بلڈ سکر ہے. پاکستان کا خون چوس رہا ہے. ہاں السلام علیکم پیارزو. میرا ایک سوال تھا کہ جب ایک بادشاہ کسی حکم کو نافذ کرتا ہے تو اپنے غلاموں سے کسی بھی مشورے نہیں لیتا، یعنی حکم کرتا ہے تو ان سے کچھ پوچھتا نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پر، تو دیکھا جاتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ تو ایسی ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گی اور زمین میں خون پھیلائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ جو میں جانتا ہوں. تو اس سے ظاہر لگتا ہے کہ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کو مشورہ دینے کی کوشش کی. تو اس سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ نہیں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ایک علم دیا تھا. اور اس کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا اپنے فرشتوں کا نام بتاؤ، صفات بتاؤ، ان کو نہیں پتہ تھا. آدم نے جو صفات بتائیں تو انہوں نے کہا تو اللہ کے جو تو جانتے ہم نہیں جانتے. تو جو جانتے ہی نہیں چیز انہوں نے مشورہ کیا دینا ہے جس کے بارے میں ان کا علم کامل نہیں ہے. تو وہ مشورہ نہیں تھا، وہ معلومات تھیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان پیدا کرے. ہیں فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ٹھیک، فرشتے تو کوئی چیز نہیں، انسان بننا اصل چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعلیٰ مخلوق بنانا چاہتا تھا، ایک جس کے اوپر پاس چوائس ہے اچھائی اور برائی کا. ہیں اس کے بدلے اور کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں. وہ انسان بھی کامل ہے نا، جس کے نے آگے کہہ دیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس سے آگے جاتے ہوئے میرے پر جلتے ہیں. آگے صرف ایک ہی انسان، وہ انسان کامل پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ایک مثال ہے نا. فرشتے پیچھے رہ گئے اس سے. پھر فرشتے تو ایک تمہارے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں. انسان اگر بن جائے حقیقی انسان. باقی دوسرا گروہ بنا دیا. شیطان نے کہا میں بھی بیٹھوں گا، ہر رستے پہ بیٹھوں گا، اہدنا صراط المستقیم پہ بیٹھوں گا، مطلب صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. بیشک اس لیے تو صراط مستقیم پہ بیٹھنے والے کو اللہ نے ٹھیک ہے تمہارے ساتھیوں سے میں پھر جہنم بھروں گا.
تو یہ تو دیکھنا تم نے انسان بننا ہے یا جہنمی بننا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دو محبتیں انسان کون ہے؟ انسان کی بڑی اچھی تعریف کی ہے. دو محبتوں کا دو ونس ہیں, ایک اللہ تعالیٰ سے ایک مخلوق سے. یہ دونوں جب اپنے کمال کو پہنچتے ہیں تو وہ انسان بنتا ہے. تمہارے پاس آپشن ہے تم نے کیا بننا ہے. جی السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ اس میں سنا ہے کہ جو بھی کارروائی مجلس شورا میں ہوتی ہے وہ باہر کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی. ہر جو مجلس ہے وہ ایک امانت ہے. ٹھیک ہے, حدیث میں ہے نا, تمہاری مجالس تمہاری امانتیں ہیں. لیکن حضور ٹھیک ہے, بات سنو. لیکن جو اس کے فیصلے ہیں وہ جماعت میں لاگو کرنے کے لیے ہیں. اگر ان فیصلوں کو تمہیں باہر نہیں بتانا تو لاگو کس طرح ہوں گے. ہاں, وہ کارروائی بتانے کی اجازت نہیں ہے. اگر تم نمائندے ہو شورا کے اور تم نے غلط بات کی ہے اور میں تمہیں شورا میں ڈانٹ دیا ہے اور تم سر جھکا کے بیٹھ گئے تو باقی نمائندوں کا کام نہیں کہ جائے کہیں. اور تمہارا نام کیا ہے؟ ساحل. ساحل میں بڑی چاڑ پئی آج. یہ غلط ہے, یہ امانت ہے. ہاں, جو فیصلے ہیں وہ تمہیں ساحل کو ڈانٹ پڑی, سمجھ گئے. پنجابی پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں تمہیں. ہمارے پاکستانی میں پنجابیوں میں رواج ہے نا کہ مزے لینے کے لیے ایک باتیں نکالو, مزے نہیں لینے. جو امانت ہے اس کو امانت رکھنا ہے, جو فیصلے ہیں ان کو بات بتانا ہے. اور شورا کا ممبر جو ہے, یہ بھی بتا دوں میں کہ شورا کا ممبر صرف ان 3 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 1 دن کی مجلس شورا کا ممبر نہیں ہوتا. جو ایک دفعہ شورا کا ممبر منتخب ہوتا ہے وہ سارا سال کے لیے ممبر ہوتا ہے. اور اس سال کے دوران میں کچھ اتنی دفعہ بھی شورا بلائی جائے وہی دوبارہ ممبر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ بھی کام ہے کہ جو فیصلے ہوئے اور ان کی منظوری خلیہ وقت سے آ گئی وہ فوری طور پہ ساری جماعتوں میں سرکولیٹ ہوں. پہلے ایسا نظام نہیں تھا تو بہت لیٹ, کئی مہینے ہو جاتے تھے. تو خلیفۃ المسیح ثانی نے بلکہ شورا کو اور انتظامیہ کو ایک دفعہ بڑا ڈانٹا بھی تھا کہ 8 مہینے 10 مہینے کے بعد تم لوگ جو آج فیصلے دے رہے ہو تو جماعت عمل کیا کرے گی. یہ تو 1 مہینے کے اندر اندر میرے فیصلے پہنچ جانے چاہیے ساری جماعتوں میں, اور 4 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ باقاعدہ شائع ہو جانی چاہیے. یہ فرمایا آپ نے. شورا والوں نے کہا نہیں 8 مہینے رپورٹ شائع ہوگی, نہیں 4 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ. اور اب تو ایسے نظام ہے, اتنے ترقی کر گیا پرنٹنگ کا اور رسل و رسائل کا شعبہ اور کمیونیکیشن کا کہ اس میں تو فوری طور پہ پہنچ سکتا ہے. تو امانت صرف وہ ہے جو بعض باتیں نہیں بتانی تم نے. جو فیصلے ہیں وہ شورا کے فیصلے جماعت پہ لاگو کرنے کے لیے ہیں. تبلیغ کے میدان میں جو تم نے اسکیم بنائی ہے وہ اسکیم تم جماعت کو بتاؤ گی نا, تو امانت اپنی جیب میں رکھو گے تو فائدہ کیا ہوگا. تو تمہارا کام بھی ہے یہ کہ تم چاہے جماعتی عہدیدار نہیں بھی ہو پھر بھی تم نے دیکھنا ہے کہ جو شورا نے منظوری دی تھی جن باتوں کی اس پہ ہماری جماعت میں عمل درآمد ہو رہا ہے. اگر دیکھو کہ صدر جماعت یا سیکٹری تبلیغ جو فیصلہ شورا کے تھے ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہا جو تبلیغ سے متعلقہ تھے, تو تم صدر امیر جو نیشنل امیر جماعت اس کو رپورٹ کرو گے. اگر وہاں سے تمہارے نہیں ہو رہا تم کہو ہماری جماعت میں عمل نہیں ہو رہا, خلیفہ المسیح کو رپورٹ کرو گے تاکہ پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے دخل اندازی نہیں تم نے کرنی. فیصلہ ہونے کے بعد شورا کے ممبر نے اگر اس کے پاس عہدہ نہیں ہے لیکن نظر ضرور رکھنی ہے, اور نظر رکھ کے اپنے متعلقہ امیر کو اطلاع ضرور کرنی ہے تاکہ جماعت کے جو پیس آف پروگریس ہے اس میں ترقی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تم نے یہی سوال کیا تھا کہ امانت ہے تو پھر ہم بتائیں گے کیا, یہی مطلب تھا تمہارا. سوال مل گیا, جواب ٹھیک ہے. ٹھیک. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ جب انٹرنیشنل شورا ہوتی ہے تو اس میں مختلف ممالک کے نمائندے شرکت کرتے ہیں, تو کیا اس کے بعد جب وہ اپنے ممالک میں واپس تشریف لے جاتے ہیں تو دوبارہ ایک شورا کرتے ہیں یا کس طرح وہ پیغام
اس میں انٹرنیشنل شورا میں عموماً مربیان اور جو عہدیداران ہیں وہی ہوتے ہیں. باقاعدہ نمائندہ شورا الیکٹ ہو کے اس میں انٹرنیشنل شورا کے لیے نہیں آتا. اور وہ جب جاتے ہیں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے فیصلوں کو. اس لیے صرف وہ جماعتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فیصلے ہوئے، وہ مرکز سے اگر وہ تبشیر کا کام ہے یا وکالت مال کا کام ہے یا کسی وکالت اشاعت کا کام ہے تو مختلف جماعتوں میں سرکولر چلے جائیں گے، یہ شورا کے فیصلے تھے اور یہ اس پہ آپ عمل درآمد کروائیں. تو وہ لوگ جا کے عمل درآمد کروائیں گے، مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں جب شورا ہوتی ہے تو تقریباً 600 کے قریب لوگ یعنی نمائندے شرکت کرتے ہیں. تو انٹرنیشنل شورا کی تقریباً کتنی تعداد؟ وہ تو انٹرنیشنل شورا میں جتنے نمائندے مختلف ملکوں کے آ جائیں گے شامل ہوں گے، 200 100 200 250 تو ہوتے رہے یہاں. جی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ سر. یہاں آج انٹرنیشنل شورا یہ آتے ہونا کہ فری موومنٹ ہے تمہاری ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو ایشیا ہے یا افریقہ ہے یا آئی لینڈز ہیں یا بعض اور ملک ہیں یا ساؤتھ امریکہ وغیرہ کے، ان لوگوں کو تو ویزے لینے پڑتے ہیں. اب ویزے نہیں ملیں گے تو ہر جگہ سے نمائندے تو نہیں ہو سکتے. جو موجود ہوں گے وہی نمائندگی ہے. جی ہاں دے دو آخر میں. حضور میرا پاکستان کے حالات کے متعلق سوال ہے، کیونکہ ہر کسی بھی جو ہمارے پولیٹیشینس ہیں ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور آج کل کے حالات بھی کافی خراب ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی کیا رہا ہے اس کہ مارشل لا اگر نافذ کیا جائے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ یہ مارشل لا نے تو خراب کیا سارے ملک کو. ہر پاکستان جب سے بنا ہے اس سے میرا خیال 2/3 عمر جو پاکستان کی شاید اس سے زیادہ ہی ہو مارشل لا کے اندر ہی گزری ہے. تو یا تو نا مارشل لا نے کیا دیا ملک کو؟ شروع میں لڑائیاں ہوتی رہیں، جتم پذار ہوتی رہی، پھر مارشل لا آ گیا، پھر ایوب خان کا مارشل آیا، پھر سو کالڈ ڈیموکریسی آ گئی. تو اس میں کیا ملا؟ ہیں تھوڑی سی ترقی ہوئی لیکن آگے پھر اس کے بدلے شروع ہو جاتے ہیں نا. ایک نظام انڈیا کو دیکھ لو، انڈیا میں اس کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ ہی بنا تھا انڈیا بھی، اور 5 گنا بڑا ملک ہے. وہاں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں مارے بھی کھائیں، قتل بھی ہوئے. انہوں نے پرائم منسٹر جو ہے ان کے جلسوں پہ قتل ہو گئے، لیکن جمہوری نظام نہیں ٹوٹا، مارشل لا نہیں آیا وہاں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہے، ان کی جمہوریت بھی اسٹرانگ ہے، ان کی ترقی بھی ہمارے سے بہت زیادہ ہے. 1991 میں جب میں قادیان گیا ہوں جلسے پہ، اس کے مفتی رابع جب گئے تھے، اس وقت پاکستانی 80 روپے میں انڈین 100 روپے مل جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور آج پاکستانی 200 روپے میں انڈیا کا 100 روپے ملتا ہے. یہ اتنا چینج ہو گیا کرنسی کا، اتنی اکانومی اسٹرانگ ہو گئی ہے ان کی کہ اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں رہی روپے کی، پاکستانی روپے کی انڈیا روپے کے مقابلے میں. تو یہ چیزیں جب آئے وہ کیونکہ وہ خود کرپشن کرتے رہے، پھر اگلی بھی کرپشن. جمہوری نظام میں تو اگر صحیح جمہوری نظام ہو تو کرپشن نہیں ہوتی. آرمی والے بھی تو آتے ہیں، فوج آئے گی تو کیا کرے گی؟ کہتے تھے پہلے فوج بڑی سنسیئر ہے، اب وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ فوج میں جب کوئی کمیشن آفیسر بھرتی ہوتا ہے نا تو کاکول اکیڈمی سے پاس آؤٹ کر کے نکلتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتا ہے اور وہ سیدھا جاتا ہے پہلے GHQ میں، وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ کون کون سی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لاہور کے ارد گرد، کراچی کے ارد گرد، فلاں بڑے شہر کے ارد گرد، تو مجھے کتنے گز کا پلاٹ مل سکتا ہے تھوڑے پیسوں پہ. اچھا وہ پھر بجائے اس کے کہ آرمی کی طرف توجہ دیں، اپنے پروفیشنل ٹریننگ کو دیکھیں اور امپروو کریں، وہ صرف پلاٹوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا کاروباروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو آرمی کا تو یہی حال ہے. جنرلوں کا کیا کام ہے کہ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں اور بزنس سنبھال رہے ہیں، ان کا کام اس فوج کا کو سنبھالیں اور ملک کا دفاع کریں. تو سارے کرپٹ ہیں.
وہ ہے نا محاورہ ایک اس حمام میں سب ننگے ہیں, یہ سب ننگے ہیں. ٹھیک. ہاں کارمائیکل, کیا نام ہے تمہارا, کلارک. تم کلارک ہو؟ اچھا. تم وہ ہینری مارٹن کلارک کے رشتہ داروں میں سے تو نہیں ہو نا؟ اچھا. ہاں جی فرماؤ. مائکرو فون کہاں ہے؟ حضور سوال تھا کہ پرانی کلاس میں آپ نے فرمایا تھا وہ اقتصادی نظام کا جو حل آپ نے وصیت کا بتایا تھا, اور ابھی آپ نے فرمایا کہ ملاؤں کو نکالنے سے جو مذہبی جو مسائل ہے وہ بھی حل ہو سکتے ہیں, مگر معاشرتی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل کی دنیا میں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ کرپشن تو ہر لیول پہ ہے نا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ کم از کم جو دنیا ان کی شدت پسندی ہے اور اسلام کی غلط تصویر جو پیش ہو رہی ہے دنیا میں, وہ تو مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ایک حل تو ہو جائے گا اس کا. جو لوٹ مار ہے, پہلے صرف سیاستدان لوٹ مار کرتے تھے, مولوی بھی لوٹ مار کرتا ہے. مولوی نے اپنا پلیٹ فارم استعمال کر کے ہیں, اس کی نیوسنس ویلیو تو ہے نا مولوی کی. وہ مسجد میں جس کو مرضی بھڑکاتے ہیں, چاہے وہ ووٹ اس کو ملے نہ ملے, اور اسٹریٹ پہ لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے اسلام کی غلط تصویر پیش کی ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے. پھر صرف یہی نہیں کر رہا, بلکہ وہ اپنے اس نیوسنس ویلیو کی وجہ سے سیاستدانوں کی نظروں میں اس لیے ہے کہ چلو ہم اس کے ساتھ لگیں تو ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے, کچھ ماسز ہماری طرف بھی آنے شروع ہو جائیں گے. اب وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو پھر مولوی کہتا ہے اچھا پھر یہ بات ہے, چلو ہمیں پیسے بھی دو. اور ایک سیاستدان پہلے کرپشن اپنے لیے کرتا ہے, 100 روپے اپنے لیے کماتا ہے نا, تو 25-30 روپے تو پھر مولوی کے لیے کمائے گا نا. تو ہر طرح سے یہ ہو رہا ہے, تو یہ دوہرا نقصان پہنچا رہے ہیں مولوی. ایک حصہ یہ ختم کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ تم مولوی کو مار دو گے تو پاکستان میں سارے ولی اللہ ہو جائیں گے, نہیں. ہاں ایک حصہ ختم ہونے سے جو بہت سارا حصہ جس نے غلط قسم کا تاثر پیدا کر دیا ہوا ہے اور کرپشن میں بھی شامل ہو چکا ہوا ہے, وہ ختم ہو جائے گا. پھر سیاستدان رہ جائیں گے, ان کو کس طرح تم نے ریفارم کرنا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہوں گے بھی یا ویسی کوئی تباہی آئے گی. ایک سوال کر لو, 1 بج گیا, 1.5 گھنٹہ تمہاری کلاس ہو گئی ہے, تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ نماز ہی پڑھنی ہے پہلے. ہاں بتاؤ. ویسے مجھے نہیں لگ رہی ہے نا, سمجھنا مجھے بھوک لگ رہی ہے. السلام علیکم حضور. حضور پاکستان کے حالات جتنے اس وقت خراب ہیں, تو میرا سوال تھا کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ خلیفہ وقت کی دوبارہ خلیفہ وقت پاکستان تشریف لے جائیں گے؟ کیا یہ حالات پھر بہتر ہوں گے ان حالات میں؟ جب تک یہ تلوار ٹنگی ہوئی ہے نا اس قانون کی جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہے, اس وقت تک تو نہیں جا سکتا یہ وقت. اور جب جائے گا, جب اللہ تعالیٰ نے لے جانا ہوگا تو حالات ٹھیک کرے گا, وہاں کے کچھ نہ کچھ حد تک تو لے کے جائے گا نا. میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ ان حالات میں خلیفہ وقت وہاں جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھو, اب یہ تم لوگ سوچتے رہو, تم پنجابی میں کہتے ہیں گویڑ لگانا, تم لوگوں کو پنجابی بھی نہیں آتی پوری طرح. سوچتے رہو, یہ جو بغدادن کا جو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری اسکیم ہوگی وہ تو ہو جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ کس طرح ہوگا. ہیں ٹھیک ہے. جی سر. تم نے اسی کو سوال کو اور لفظوں میں پیش کر دیا, بات تو وہی کری جا رہے ایک سارے. ہاں کیوں جی وہ آپ صاحب, سوئٹزرلینڈ کا کیا حال ہے؟ سوئٹزرلینڈ ایسا ملک ہے جس نے ساری دنیا کے کرپٹ لوگ جو ہیں ان کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے. کیوں تم نے بھی اکٹھا کیا ہوا؟ کیا فرماتے ہو؟ جزاک اللہ حضور, آپ نے اتنی زیادہ معلومات دی سوئٹزرلینڈ کے بارے میں.
निज़ाम के बारे और जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे। तुमने भी कोई चलो एक सवाल कर लो। अब इन पता MTA वालों का स्लॉट ना ख़त्म हो जाए क्लास का। हुज़ूर मैंने पूछना था कि हुज़ूर मैंने पूछना था जिस तरह आपने दूसरे ममालिक के पॉलिटिशियन से रब्ता किया था, कभी आपने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से रब्ता किया या कभी उन्होंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की हो? ना उनको मेरे से रब्ता करने की ज़रूरत है, ना मैंने उनसे किया है। अगर उन्होंने रब्ता करना होता तो वो ऐसा कानून बनाते पाकिस्तान में। हाँ, एक दफ़ा कानून पास 74 का कानून बनने के बाद खलीफतुल मसीह सालिस को भुट्टो साहब ने बुलाया था, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो चले गए थे। उसके बाद वहाँ चाय वाय पेश किया। उन्होंने कहा मैं चाय नहीं पी सकता। उन्होंने कहा पाए हैं। मैंने कहा इसलिए मैं आ गया तुम्हारे पास कि तुम मुल्क के वज़ीर आज़म हो और मैं मुल्क का एक बाशिंदा हूँ, इस लिहाज से मैं आ गया। लेकिन तुम्हारी चाय मैं इसलिए नहीं पी सकता कि तुमने जो जुल्म मेरी जमात पे किया है और जो हमें हमारे मुतल्लिक़ गलत बातें की हैं, उसके बाद मैं पसंद नहीं करता कि तुम्हारी चाय पीऊँ, इसलिए अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ। बस एक दफ़ा वो हुआ था वाक़या। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल किसी पॉलिटिशियन ने फिर दोबारा ज़रूरत की है। तुम्हें अब याद आया है मौलवी साहब? चलो अभी इसके बाद अताउर रहमान है ना, ये इसके बाद और कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। इसके सवाल से मुझे याद आया था कि आपका अल्ताफ़ हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो एक सियासतदान है और जमात के बारे में बहुत दफ़ा बयान देता रहता है कि ये इन पे जुल्म हो रहा है, या इतनी शराफत है उसमें कि वज़ीर आबे की वफ़ात पे उसने मुझे ताज़ियत का पैगाम भेजा, या 28 मई को जो वाक़या हुआ लाहौर में उस पर उसने खुल के अखबारों में बयान दिया और मुझे भी ताज़ियत का पैगाम भेजा। तो इस लिहाज से उनको शराफत है। बाकी जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।